آج ہم جنت کے پہلے دن کے کچھ حصے پر روشنی ڈالیں گے۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہوگا۔ جب مومن جنت کے دروازے پر پہنچے گا تو وہ دروازہ بند ہوگا۔ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے کی زنجیر ہلائیں گے۔ فرشتہ رضوان اندر سے پوچھے گا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ فرشتہ عرض کرے گا مجھے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے یہ دروازہ کسی کے لیے نہ کھولوں۔ پھر جنت کا عظیم و شان دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اس منظر کی شان اور عظمت کا اندازہ دنیا میں ممکن نہیں۔ فرشتے قطار در قطار کھڑے جنتیوں کا استقبال کریں گے اور کہیں گے سلام ہو تم پر، تم نے صبر کیا، پس کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ جنت میں نہ سورج ہوگا نہ چاند، وہاں کی روشنی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نور سے ہوگی۔ نہ سخت گرمی ہوگی اور نہ شدید سردی، موسم ہمیشہ خوشگوار اور معتدل رہے گا۔ جنت کی مٹی سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ وہاں کی ہوا جب درختوں کے پتوں سے ٹکرائے گی تو ایسی دلکش آوازیں پیدا ہوں گی جو روح کو سکون بخشیں گی۔ اہل جنت کے لباس کبھی پرانے نہیں ہوں گے، وہ ریشم کے نفیس لباس پہنیں گے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے، چاندی اور موتیوں کے کنگن ہوں گے۔ ان کے سروں پر ایسے تاج ہوں گے جن کا ایک یاقوت دنیا اور اس کے تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہوگا۔ ہر جنتی کے چہرے پر نور کی خاص چمک ہوگی۔ وہ عزت، وقار اور خوشی کے ساتھ زندگی گزاریں گے۔ جنت میں توبہ نام کا ایک عظیم درخت ہوگا۔ اس کا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ اگر کوئی سوار 100 سال تک اس کے نیچے چلتا رہے تو بھی اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اہل جنت اپنی خواہش کے مطابق سیر و تفریح کریں گے۔ انہیں ایسی سواریوں اور نعمتوں سے نوازا جائے گا جو دنیا کے تصور سے کہیں بڑھ کر ہوں گی۔ قرآن کریم کے مطابق جنتی ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ وہ دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے اور کہیں گے یاد ہے جب ہم دنیا میں مشکلات میں مبتلا تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ اس نے انہیں نجات عطا فرمائی اور ہمیشہ کی کامیابی سے نوازا۔ جنت میں کوئی فضول بات، جھوٹ یا بےہودگی نہیں ہوگی۔ ہر طرف سلامتی، محبت اور خیر کی باتیں ہوں گی۔ اہل جنت کو حوض کوثر سے بھی زیادہ نوازا جائے گا۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ جو ایک بار اس سے پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی۔ جنتیوں کی عمر ہمیشہ جوانی کی حالت میں رہے گی۔ نہ بڑھاپا آئے گا، نہ کمزوری اور نہ بیماری۔ وہ ہمیشہ تندرست، خوبصورت اور خوش رہیں گے۔ ان کے درمیان محبت ہوگی۔ دلوں میں کوئی کینہ، حسد یا دشمنی نہیں ہوگی۔ سب ایک دوسرے سے اخلاص اور محبت کے ساتھ ملیں گے۔ یہ ایسی زندگی ہوگی جس میں نہ اختتام ہوگا اور نہ کسی نعمت کے ختم ہونے کا خوف۔ ہر دن نئی خوشی، نئی نعمت اور اللہ تعالیٰ کے مزید فضل کا باعث ہوگا۔ جنت میں محلات کے علاوہ ایسے عظیم خیمے بھی ہوں گے جو کھوکھلے موتیوں سے بنے ہوں گے۔ ان خیموں کی وسعت اور خوبصورتی کا اندازہ دنیا میں ممکن نہیں۔ ان کے اندر اہل جنت کے لیے آرام، سکون، بے شمار نعمتیں موجود ہوں گی۔ جنت میں ہر چیز انسان کی خواہش کے مطابق ہوگی۔ اگر کسی جنتی کے دل میں کسی چیز کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ فوراً اس کے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ نہ انتظار ہوگا، نہ مشقت اور نہ ہی کسی قسم کی رکاوٹ۔ جنت
کے بازار بھی دنیا کے بازاروں سے بالکل مختلف ہوگا. وہاں خرید و فروخت نہیں ہوگی بلکہ ملاقات، خوشی اور حسن میں اضافے کا ذریعہ ہوگا. اہل جنت وہاں جمع ہوں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے. جب وہ اس اجتماع سے واپس اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کا حسن، نور اور خوبصورتی پہلے سے بڑھ چکی ہوگی. ان کے اہل خانہ انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے اور ان کی خوبصورتی میں اضافے پر حیران رہ جائیں گے. اگر کسی جنتی کے دل میں کسی پرندے یا کھانے کی خواہش پیدا ہوگی تو وہ اس کے لیے فوراً مہیا کر دیا جائے گا. جنت میں کسی چیز کے حصول کے لیے محنت، تھکاوٹ یا انتظار کی ضرورت نہیں ہوگی. اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی رضا ہوگی. جب اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کیا تم خوش ہو تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم کیوں خوش نہ ہوں جبکہ تو نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا جو کسی کو عطا نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ دوں؟ وہ حیرت سے پوچھیں گے اے ہمارے رب اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. یہ سن کر اہل جنت کو جو خوشی اور اطمینان حاصل ہوگا وہ جنت کی تمام دوسری نعمتوں سے بڑھ کر ہوگا. پھر ایک وقت ایسا آئے گا جب جنتی اپنے محلات، باغات، نہروں اور نعمتوں کو دیکھتے ہوئے دنیا کی زندگی کو یاد کریں گے. انہیں یاد آئے گا کہ دنیا کے چند سال زندگی میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کیا، عبادت کی، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی اور مشکلات برداشت کی. اس وقت انہیں محسوس ہوگا کہ دنیا کی تمام تکلیفیں، آزمائشیں اور قربانیاں اس ہمیشہ کی کامیابی کے مقابلے میں بہت معمولی تھیں. وہ راتیں جب انہوں نے عبادت کی، وہ دن جب انہوں نے صبر کیا، وہ مواقع جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دی، آج ان سب کا اجر ان کے سامنے ہوگا. جنت کی اصل خوبصورتی صرف اس کے محلات، باغات یا نہروں میں نہیں ہوگی بلکہ اس احساس میں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، انہیں اپنے فضل سے نواز چکا ہے اور اب وہ کبھی بھی ان پر ناراض نہیں ہوگا. وہاں نہ کوئی جدائی ہوگی، نہ کوئی غم، نہ بیماری، نہ موت اور نہ ہی کسی نعمت کے ختم ہونے کا خوف. صرف سلامتی، سکون، محبت، خوشی اور ہمیشہ باقی رہنے والی کامیابی ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام اہل ایمان کو جنت فردوس نصیب فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رضا اور رحمت سے سرفراز فرمائے. آمین یا رب العالمین.